تنظیم اسلامی اللہ کے فضل و کرم سے کوشش کر رہی ہے قرآن سے جوڑنے کے حوالے سے۔ تنظیم اسلامی کے تحت جو پروگرام ہوتے ہیں دورہ ترجمہ قرآن کے، دورہ قرآن کرانا جو ہے وہ اپنے تئیں کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ رمضان کے مہینے کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ٹیلی ویژن پر نئے شوز ایڈ ہو جاتے ہیں۔ کوئی پلانڈ ایفرٹ تو نہیں ہے کہ بھائی قرآن سے ذرا ان کو دور رکھو، ان کو قرآن کا فیض حاصل نہ ہو، کہیں ان کو شعور نہ مل جائے کہ قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب میں موبائل استعمال کرتا ہوں تو میں اس موبائل ہی میں لگا رہتا ہوں، جان بوجھ کر گناہ ہو جائے بندے سے تو بندہ کرے کیا؟ عوام کے بھی مالی معاملات ہیں، ایک دوسرے سے لین دین کے معاملے میں جو خیانت ہوتی ہے۔ میں نے بہت سی جماعتوں کو دعویٰ کا کام کرتے یہاں دیکھا ہے، لیکن کسی نے بھی منزل مقصود بیان نہیں کی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر سے ملاقات پروگرام مارچ سن 2025 اور خصوصی پروگرام رمضان المبارک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم امیر تنظیم اسلامی سے رمضان کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور بہرحال آپ کے جو سوالات ہمیں آئے ہوئے ہیں ان پر تو ہم نے بات کرنی ہی ہے اور ان کے جوابات لے رہے ہیں۔ امیر تنظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ امیر تنظیم سے لے کر رفیق تنظیم تک، وہ مہینہ اکثریت کو جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے ساتھ انوالو رکھتا ہے الحمدللہ۔ اور اس میں جو تنظیم اسلامی کے تحت جو پروگرام ہوتے ہیں دورہ ترجمہ قرآن کے، اور رمضان سے پہلے بھی جو کلپس عام ہوئے ہیں دورہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے، تو اس میں آپ کا بھی ایک کلپ ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ بہت سے لوگوں کی زندگیاں اللہ کے فضل سے بدلی ہیں۔ تو اور آپ ماشاءاللہ میں خاص گزشتہ 20 سال سے دورہ قرآن کرا رہے ہیں، یا اور ہم تھوڑا آگے چلیں؟ تھوڑا زیادہ۔ تو آپ اس حوالے سے تھوڑا سا ذرا ایک ذاتی ایکسپیرینس اپنا جو اسے کہنا کہ دل کی آواز ذرا مختصراً شیئر کریں دورہ قرآن کے کیونکہ بہرحال یہ ایک نئی چیز ہے، اگرچہ اب اس کی تاریخ 40 سال پرانی ہو گئی ہوگی، لیکن بہرحال یہ جو ہے یہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بدعت حسنہ ہے لیکن یہ میں آپ چاہ رہا ہوں کہ امیر تنظیم کی حیثیت سے ہٹ کے بالکل ایک نیوٹرل جزاک اللہ خیر آصف بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تنظیم اسلامی میں میری شمولیت ہے 1998 کی۔ جی، البتہ بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 1991 سے تھوڑا تھوڑا سننا شروع کیا تھا۔ تو 1991-92 میں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی تھی کہ رمضان کی راتیں بسر ہونی چاہیے قرآن کریم کے ساتھ، اور یہ بانی تنظیم نہیں فرما رہے، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث کا حاصل، پھر رسول اللہ علیہ السلام کا اپنا طرز عمل، پھر صحابہ کرام کا طرز عمل اور امت کے اسلاف کا طرز عمل۔ تو پہلی بات رمضان کی راتیں قرآن پاک کے ساتھ بسر ہونی چاہیے۔ دوسری بات، قرآن کی تلاوت تو ہم کرتے ہیں اور سنتے ہیں، اجر ملتا ہے الحمدللہ، لیکن قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے تو ہمیں سمجھ میں تو آتا نہیں کہ قرآن حکیم ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو کالج لائف تھی 1991-92 میں بات سمجھ میں تو آ گئی، لیکن اب یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں، کیونکہ اس زمانے میں جہاں کراچی میں ہماری رہائش رہی وہاں ایسے کوئی انتظام قریب میں تو نہیں تھا۔ اب چونکہ آپ نے کہا ذاتی ایکسپیرینسز شیئر کر لیں، تو پھر یہ کیا کہ فتح محمد جلندی صاحب کا ترجمہ قرآن کا گھر میں ہوتا تھا، تو مسجد میں تراویح سے ادا کرنے کے بعد گھر آ کر پھر میں ترجمہ قرآن کھولیا کرتا تھا۔ عربی بھی نہیں آتی تھی، ابھی تھوڑی بہت آتی ہے بہرحال، لیکن عربی بھی نہیں آتی تو ترجمہ پڑھنا ہے۔ اور وہ جو حدیث میں ہے کہ قرآن شفاعت کرے گا، لیکن کیا کہے گا کہ اللہ اس بندے کو رات کو میں نے سونے سے روکا۔ تو اتنا ڈاکٹر صاحب سے بھی سمجھ میں آ گئی تھی بات کہ بھائی جب تک تمہیں نیند نہیں آتی تب تک تو قرآن کے ساتھ وقت گزارو، یا کم از کم جتنا وقت ہم لیٹ سے کوئی 11 بجے سوتا ہے، کوئی 12 بجے سوتا ہے، تو کم سے کم اپنے اس سونے کے ٹائم تک تو قرآن پاک کے ساتھ وقت گزارے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ترجمہ قرآن پڑھتے جب نیند آنا شروع ہوتی تو پھر میں سو جایا کرتا تھا۔ یہ ہو رہی ہے بات 93 کی، جب ڈاکٹر اسرار صاحب سے انسپریشن لے کے سمجھ میں بات آ گئی تھی۔
1998 کا سال آیا, ابھی میں تنظیم میں شامل نہیں ہوا. پہلا دورہ قرآن کب اٹینڈ کیا؟ وہی عرض کرنے لگا ہوں نا. تو جو بانی محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان القرآن معروف ہے 1998 کا, تو ہمارے ایک بڑے کزن جو بڑے بڑے محسن ہیں میرے, وہ مجھے لے جایا کرتے تھے اس دورہ قرآن میں جو بانی تنظیم کا ہوتا تھا قرآن اکیڈمی کراچی میں, ڈی ایچ اے کراچی میں. 20 دن وہاں شرکت رہی, لیکن کچھ جاگ کر کچھ سو کر, سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے. پہلے تجربہ تھا. پھر اپنے محلے میں اعتکاف کی سعادت مل گئی. اب اعتکاف میں تو پورا وقت ہے آپ کے پاس, تو پھر وہی سلسلہ کہ قرآن پاک کا ترجمہ, ایک خلاصہ قرآن بھی, خلاصہ مضامین قرآن, جام شروع کراچی سندھ کے بہت بڑے بزرگ تھے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب. اچھا. تو ان کا بڑا قیمتی خلاصہ مضامین قرآن ہے, 4 صفحات پر ایک پارے کے مضامین کا خلاصہ, وہ پڑھ کے تو پھر رات ہم گزارتے تھے. پھر 1998 میں بعد میں تنظیم میں شمولیت ہو گئی, اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا, اور خود سے جو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی, تو وہ سن 2000 میں پہلی مرتبہ دورہ ترجمہ قرآن پیش کرنے کا موقع مل گیا, اور وہ بھی اتفاق سے قرآن اکیڈمی ڈی ایچ اے کراچی میں. یہ تو اپنا ذرا ذاتی سفر کا معاملہ ہوا. جو آپ نے کیونکہ حوالہ دیا نا کہ رمضان المبارک سے قبل کچھ شارٹ کلپس چلے, اور میں نے یہ کہا کہ لوگوں کی زندگی ہم نے بدلتے ہوئے دیکھی, اس میں بھی بڑے تجربات ہیں. ایک چھوٹا سا تجربہ تو اپنے گھر کے تعلق سے ہے. ظاہری بات ہے ہمارے ناظرین کے لیے بھی بات فائدہ مند ہوگی کہ ہمارے اکثر مقامات پر جہاں ماہ رمضان میں دورہ ترجمہ قرآن کی محافل ہوتی ہیں, خلاصہ مضامین قرآن حکیم کی محافل ہوتی ہیں, وہاں ہمارے اکثر خواتین کا بھی انتظام ہوتا ہے, اور خواتین کے آنے کا مطلب بچے بھی آتے ہیں الحمدللہ. تو ایک جگہ جہاں میری ذمہ داری تھی, یہ میرا گمان ہے کہ کوئی 2010 12 13 کے آس پاس کی بات ہوگی. تو جیسے جب مکمل ہوتا ہے اجتماع, یعنی دورہ قرآن مکمل ہوا, تراویح مکمل ہو گئی, وطر مکمل ہو گئے, اب سب لوگ اپنی فیملیز کے انتظار میں ہوتے ہیں. تو ایک شب میں نے دیکھا جو غالباً 25ویں 26ویں شب تھی, 8 سال 10 سال ہماری بھی بیٹی ہیں, اور بہت ساری ایسی بیٹیاں کہ جو اور حضرات کی بچیاں تھیں, سب کے سب عبایا میں, اسکارف میں چلے آ رہے ہیں, اور بعد میں سب کے ہاتھ میں ایک شاپر بھی تھا. اچھا. تو پتہ یہ چلا کہ ان بچیوں کی عید کی تیاری بھی اسی رمضان میں ہو گئی, آپس میں ایک دوسرے کو گفٹس بھی دے دیے گئے, کسی کو اسکارف ملا ہے, کسی کو دوپٹہ ملا ہے, کسی کو عبایا ملا ہے. یہ میں بچیوں کی بات کر رہا ہوں کہ 50 بچیاں اگر آپ کے سامنے نکل کر آ رہی ہیں, اور 50 کی 50 بچیاں جو ہے وہ عبایا میں آپ کو نظر آئیں اور آپ کو اسکارف میں نظر آئیں, تو یہ اس قرآن کی محافل کی برکت ہے. اب اس سے آگے چلیں. ایک جگہ بیان کا موقع ملا تو وہ صاحب تنظیم میں بھی شامل ہو گئے, اور ان کی اہلیہ بھی. البتہ پہلے ان کی مصروفیات ذرا اور نوعیت کی تھیں, ماڈلنگ کا معاملہ, اس طرح کا معاملہ, اس طرح کا معاملہ. تو یہ صاحب جو تھے کسی طور پر خود بھی دورہ ترجمہ قرآن میں آ کر اپنی اہلیہ کو بھی لے آئے. تو کہتے ہیں کہ 23ویں شب کی بات تھی, اب وہ اپنی فیملی کے انتظار میں تھے. تو کہتے ہیں کہ اہلیہ ان کی اہلیہ ہی تھیں, مگر کہتے ہیں خاتون سامنے سے آئیں اور پوری عبایا میں, نقاب میں, اور مجھے کہتی ہیں چلیں گھر. تو کبھی آپ کون ہیں؟ کہا میں تمہاری بیوی ہوں. تو کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو خاتون نے کہا کہ سورہ نور بھی سن لی میں نے 18ویں پارے میں, سورہ احزاب کا بھی میں نے ترجمہ اور تشریح سن لی 22ویں 23ویں پارے میں. تو اب مجھے بولا چلو یہاں تک تو صحیح ہے, سمجھ میں آ گیا. تو بولا یہ کہاں سے ہے؟ بولا میں رو رہی تھی, میرے آنسو نکل گیا کہ زندگی کہاں گزری. تو ایک خاتون سے جو بزرگ تھیں وہ مجھے دیکھ کر ان کو سمجھ میں آ گئی. تو انہوں نے کہا اچھا یہ کراچی کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں, طارق روڈ کا علاقہ بڑا مشہور ہے, پوش ایریا اور شاپنگ سینٹرز وغیرہ, اور وہیں کے قریب میں ایک جگہ دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا تھا. تو ان بزرگ خاتون نے کہا بیٹا کیا ایسا مسئلہ ہے کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ کہ میری زندگی تو ایسے گزر گئی, لیکن میں نے آج سورہ نور اور سورہ احزاب سن لی تو یہ سمجھ میں آ گئی. تو وہ خاتون جو تھیں اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کے لیے بہت سارے عبایا اور دوپٹے اور اسکارف وغیرہ لے کر آئی تھیں. اچھا. انہوں نے موقع غنیمت جان کے ان کے حوالے کیا, وہیں سے پہنا کے باہر بھیجا. اسی طریقے اور وہ زندگی بدل گئی الحمدللہ. تو اب اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو یہ باتیں 5-6 گھنٹے بیان ہو سکتی ہیں. خواتین میں, حضرات میں, نوجوانوں میں ایسے ایسے کیسز. ایک صاحب نے آ کے کسی ہمارے ساتھی سے کہا کہ بھائی قرآن مجھے سمجھنا ہے لیکن میں تراویح نہیں پڑھوں گا. تو انہوں نے کہا بھائی آپ کی چوائس ہے, آپ نے پڑھنی پڑھے, نہیں پڑھنا نہیں پڑھی, اوپن فار آل ہے. تو انہوں نے پہلے تو قرآن پاک کا ترجمہ سننا شروع کیا, اس کے بعد انہوں نے نماز ادا کرنا شروع کی, اس کے بعد انہوں نے تراویح ادا کرنا شروع کی, اور بھی زندگی بدل گئی ان کی الحمدللہ. ایک صاحب کو ہمارے استاد نوید احمد صاحب نے بتایا, وہ جہاں دورہ ترجمہ قرآن کرا رہے تھے وہاں پہ ایک صاحب ایک دن کوئی آیا, کوئی دھاڑے مار کے رو رہے. پتہ چلا کہ وہ کسی حکومتی ادارے میں تھے, اور حکومتی اداروں میں بعض لوگوں کے معاملات آپ کو پتہ ہیں جو بھی ہوتے ہیں, رشوت کو اس طرح کے, کا زندگی برباد ہو گئی حرام خوری کرنے کے اندر. تو ان کو کہا بھائی شکر ہے احساس تو ہو گیا نا, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو ایسی کئی مثالیں ینگسٹرز میں, خواتین میں, بزرگوں میں, نوجوانوں کے اندر, پروفیشنلز کے اندر, بزنس کمیونٹی کے لوگوں کے اندر
اس کو میں نے اپنے وہ ایک شارٹ کلپ میں کہا کہ ایسی زندگیاں ہم نے بدلتے ہوئے دیکھی جن کو دیکھ کر رشک ہمیں آتا ہے کہ جو ایک مہینے کی چند راتوں میں قرآن پاک سن کر ان کی زندگیاں بدل جاتی. اس کو ہم نے پبلک کے سامنے رکھا کہ اللہ تعالیٰ بدلنے پر قادر ہے، اور یہ مہینہ ہے بدلنے کا، اپنے آپ کو چینج کرنے کا اور اپنا تعلق قرآن پاک سے مضبوط کرنے کا. معذرت ذرا جواب طویل ہو گیا، لیکن ایسے کئی اور واقعات جو ہم یعنی میں اور ہمارے بہت سارے مدرسین کے سامنے کی باتیں ہیں یا ہمارے ذمہ داران کے سامنے کی باتیں جو اس کی گواہی دے سکتے ہیں. اچھا ایک اور، دورہ قرآن کرانا آسان کام نہیں ہے، ایک مشقت طلب کام ہے، اور میں اس میں گواہ ہوں کہ بہت سے اور اہل علم اور اہل دین حضرات نے بھی کوشش کی اس حوالے سے، اور بڑے بڑے علماء نے بھی کہ رمضان میں ہم کریں گے، لیکن کچھ ایسی خبر ملی کہ وہ تکمیل تک نہیں پہنچ پایا معاملہ. تو دورہ قرآن کرانا جو ہے وہ اپنے تئیں کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ دیکھیے اس میں بجائے اس کی کہ پہلی بات میں اپنی عرض کروں، بعض علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے، میں خود ذاتی طور پر واقف ہوں کہ بہرحال ڈاکٹر اس دور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی خدمت کے حوالے سے جو کام ڈاکٹر اسرار صاحب سے لیا رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کا خاصہ ہے، اور اسی خاص پہلوؤں میں جو اللہ تعالیٰ کی عنایت ڈاکٹر اسرار صاحب پر ہوئی وہ دورہ ترجمہ قرآن بھی ہے. اور پھر علماء نے کہا کہ یہ ان کا فیض ہے بہرحال، اور یہ اچھے بھلے علماء کے الفاظ ہیں، اور علماء سے میری مراد ہے حضرات سے بھی، اور وہ مدارس جہاں خواتین پڑھتی یا پڑھاتی ہیں وہاں کی معلمات کے بھی الفاظ ہیں. ہمارے پاس گواہی موجود ہے کہ کیسے یہ ہو جاتا ہے کہ 25 سال کا نوجوان، 27 سال کا نوجوان، اور وہ روزانہ 2.5-3 گھنٹے بیان بھی کریں. میں ذرا اس طرف بھی آؤں گا جو آپ نے کہا نا آسان کام نہیں ہے، واقعتاً بڑا مشقت والا کام ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین سنیں، اور ہمارے بہت سارے رفقائے تنظیم بھی سنیں، اور ہمارے ناظرین کو بھی اندازہ ہو کہ جو ان کے سامنے مدرس بیٹھ کر بیان کرے گا نا اس پر پریشرز کتنے ہوتے ہیں. میں بھی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، ذرا ہمدردی بھی ہے نا مدرسین سے ہمیں. تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ علماء نے خود کہا کہ بہرحال یہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر خاص اللہ کا فضل بھی، اور یہ ان کا فیض ہے کہ ان کے شاگرد اب یہ کام آگے لے کر بڑھ رہے ہیں. ہاں ہمارے معروف رہا اور اب بھی ہے، میں نے خود بھی 2-3 مقامات پر اٹینڈ کیا کہ دن میں ہمارے بعض علماء دورہ تفسیر کرواتے ہیں، مگر وہ خاص مدارس کے طلباء کے لیے ہوتا ہے، اس کا جو انداز ہوتا ہے خاصا علمی بھی ہوتا ہے، اور عام لوگوں کے تھوڑا مشقت یا دقیق بھی ہو جاتا ہے معاملہ. لیکن رات میں ہونا، تراویح کے ساتھ ہونا، یہ خاصہ ہوا تنظیم اسلامی کا. الحمدللہ ہم یہ کہیں کہ جہاں سے خیر ملے اس کی اپریسیشن ہونی چاہیے. اب یہ ضرور ہوا کہ چند بڑے شہروں میں رات میں علماء نے تراویح کے ساتھ کے 10 منٹ کا بیان، 15 منٹ کا بیان، آدھے گھنٹے کا بیان شروع کر دیا. لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے تو نہیں ہو پاتا جو ماشاءاللہ تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے لوگ کر رہے ہیں. اب آئیے جو مشقت کا پہلو ہے، کیونکہ وہ میں عرض کروں کہ کتنے پریشرز ہیں مدرس کے اوپر. اس نے تجوید کا خیال رکھنا ہے، حرام غلطی تو نہ ہونا کم سے کم، اسے ترجمہ ٹھیک کرنا ہے، اور بعض مقامات ترجمے کے اعتبار سے مشکل بھی ہیں، حساس بھی ہیں، اس کا خیال رکھنا، الفاظ کے چناؤ کا معاملہ، پھر تشریح بھی کرنی ہے. لیکن یہ دور تفسیر قرآن، ہم تو تفسیر کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو مختصر تشریح، لیکن تشریح قرآن کا بھی دور نہیں ہے بلکہ دور ترجمہ قرآن. تو تھوڑی سی تشریح کرنی، زیادہ نہیں. مطالعہ وہ بہت کر کے آئے لیکن ٹائم اس کے پاس کم ہے. پھر تشریح اس نے کتنی کرنی کتنی نہیں کرنی. بہت سارے مقامات ہیں جہاں فقہی مباحث آئیں گے وہاں پر نہیں جانا، محتاط گفتگو کرنی ہے. بہت سارے مشکل مقامات تفسیر کے اعتبار سے محتاط گفتگو کرنی ہے. پھر بہرحال دین کا جامع تصور ہے، دین کا انقلابی تصور ہے، دینی فرائض کا جامع تصور ہے، ان کو ادا کرنے کے لیے جماعت کی ضرورت ہے. یہ سارا کچھ بھی اس نے ذکر کرنا ہے. پھر اس نے حافظ صاحب کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بھائی میں اتنا بیان کروں کہ 4 رکعت میں وہ پڑھا سکے یا 8 رکعت میں وہ پڑھا سکے. پھر اس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو 12، اگر 20 رکعت کا اہتمام ہے تو 12 رکعت کے بعد جو ہے چائے کا وقفہ بھی دینا ہے، اس کا بھی خیال. پھر اس نے کلوزنگ ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہے کہ لوگ صبح تک تو نہیں بیٹھیں گے بھائی، ان میں سے بہت سو کو جانا بھی ہوگا، کچھ رات کو آرام کر سکیں گے، اس کا خیال رکھنا ہے. پھر اس نے 29 راتوں میں تکمیل بھی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. یہ بہت سارے پریشرز ہیں جو مدرسین پر، تو میں ناظرین سے تو کہہ رہا ہوں لیکن خاص طور پر رفقائے تنظیم سے، ذمہ داران سے، کہ مدرسین کے ساتھ ہمدردی رکھا کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈاکٹر صاحب کے اخلاص کی بڑی برکت ہے اور ان کا فیض ہے. مطلب جب میں نے فرسٹ ٹائم کیا تھا تو میری عمر بھی تقریباً 26 سال تھی، اور یہ تو آج میں بہت سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اس وقت میں نے رجوع القرآن کورس بھی نہیں کیا تھا. ورنہ ہمارے بہت سارے مقامات پر جو مدرسین ہیں وہ قرآن اکیڈمیز کے زیر اہتمام جو رجوع القرآن کورسز ان سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں. البتہ ہمارے استاد ہیں انجینئر نوید احمد صاحب، اب یہ بھی دیکھیں نا ہمارے بڑوں کی محنت ہے نا. انجینئر نوید احمد صاحب جو ہے وہ
رات میں خود دورہ کہیں اور کرتے تھے، سن 2000 کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہاں سے شہر سے دورہ کر کے قرآن اکیڈمی DHA جو سمندر کے بات ہے کراچی میں، وہاں تشریف لاتے تھے، رات کو 2 گھنٹے مجھے بیٹھ کے پڑھاتے تھے وہ، اور اگلے دن میں بیان کرتا تھا. تو یہ وہ تسلسل ہے ہمارے بڑوں کی قربانیوں کا اور محنتوں کا. بہرحال یہ بات بیان میں آ گئی ہے، لیکن اصل بات کیا ہے، وہ اخلاص پیچھے اور وہ للہیت کا پہلو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے الحمدللہ. اچھا، اس میں جو ایک معاملہ جو کہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی پریشر ہوتا ہوگا، تفسیر بالرائے کا، کہ وہ ایک بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ فتنہ بن جاتا ہے جب انسان تفسیر بالرائے کا جو ہے وہ ایک استعمال جو ہے وہ بے دریغ شروع کر دیتا ہے. اس میں بھی اچھی بات ہے کہ آپ کے اس سوال سے ایک اور پہلو بھی ہمارے ناظرین کے سامنے رہے کہ ہمارے باقاعدہ الحمدللہ مدرسین کے لیے ہم تربیتی کورسز کا اہتمام کرتے ہیں. جی. ایک ہمارے بہت بیسک کورس ہوتا ہے، وہ ہر مدرس کو کرنا ہوتا ہے، اور اینولی ایک اس کو ہم کہتے ہیں ریفریشر کورس، ٹھیک ہے، اور وہ تمام مدرسین کو اس سے گزرنا لازم ہوتا ہے. تفسیر بالرائے کو ذرا ایکسپلین بھی ابھی آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو جب ہم یہ تربیتی کورسز کرواتے ہیں تو اس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا میدان کیا ہے اور ہمارا ڈومین کیا ہے. ویسے اگر ذرا تھوڑا سا غیر معتاد استعمال کریں تو ہماری اوقات کیا ہے، ہمیں ہماری اوقات پتہ ہونی چاہیے. مطلب بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ فقہی مسائل پوچھتے تھے تو وہ فرماتے تھے میں امی ہوں، یعنی جتنا میری والدہ نے بتایا اتنا فقہی مسئلہ مجھے معلوم ہے. بھائی یہ میرا میدان نہیں، آپ کس سے جا کے معلوم کریں؟ علماء سے. یہ ان کا بڑا پن بھی تھا، اللہ نے ان کو توفیق بھی تھی، علم بھی دیا تھا، لیکن اس معاملے میں وہ فرماتے تھے علماء سے معلوم کرو. تو جو ہمارے تربیتی کورسز ہوتے ہیں اس میں بہت ساری جو احتیاطیں ہیں، انکلوڈنگ تفسیر بالرائے کے تعلق سے، پھر محتاط ترجمہ، مشکل مقامات، مشکلات القرآن اینڈ سو آن، ان سب کے بارے میں بھی رہنمائی دی جاتی ہے، ان کی یاد دہانی بھی کرائی جاتی ہے. پھر ایک کتابچہ ہمارے یہاں دیا جاتا ہے مدرسین کے لیے جس میں ہدایات موجود ہیں، اور اس میں تفسیر بالرائے، یعنی اپنی مرضی سے جو چاہو قرآن پاک میں بیان کر دو، جو دل میں آیا وہ بیان کر دو. نہیں بھائی، یہ کوئی کھلواڑ نہ بناؤ اللہ کے کلام کو، یہ قرآن کریم ہے، یہ ہمارا اوپن سوشل میڈیا نہیں ہے کہ جس کے منہ میں جو آئے وہ بیان کر دے. اللہ کا کلام میں بیان کر رہا ہوں. اقبال کی تشریح پر ہمارے بچے اردو میں ایگزامز جب دیتے ہیں تو ہر بات نہیں بیان کرتے، محتاط تشریح کرتے، تب اردو کے اندر 10 15 20 نمبر ان کو میسر آتے ہیں. تو اللہ کے کلام کے بارے میں کوئی احتیاط نہ کی جائے. ایک تو اس کا پہلو. پھر تفسیر بالرائے کے ذیل میں خیر وہ ایک ذرا علمی بحث آتی ہے. ایک تفسیر بالرائے ہوتی ہے محمود، اور ایک تفسیر بالرائے ہوتی ہے مذموم، یعنی ایک وہ خود سے تفسیر کرنا جس کی مذمت کی جائے گی، جو انتہائی منع ہے. ایک محمود ہو سکتی ہے، محمود ایک اچھی بات ہے، پسندیدہ بات ہے. البتہ پھر ہم یاد دہانی کرائیں، ہم اپنی اوقات کو اور ڈومین کو سمجھیں، اپنی اوقات اور اپنے اوقات کو. ہاں، اب ہم اگر نقل بھی کر دیں نا بخدا، مطلب ڈاکٹر اسرار صاحب سے ہم نے سیکھا، ہم اچھا پھر ہمارے مدرسین کو ہم توجہ دلاتے ہیں کہ اور تفاسیر بھی زیر مطالعہ رکھیں. ڈاکٹر صاحب خود کہتے تھے بھائی تفہیم القرآن بھی پڑھو اور تفسیر عثمانی کا بھی مطالعہ کرو. میں اور ایڈ کرتا ہوں ہمارے مدرسین کے لیے معرف القرآن مفتی شفیع صاحب کے سامنے رکھ لیں، ضیاء القرآن پیر کرم شاہ نظری صاحب کی، تحصیل القرآن عبد الرحمن کیلانی صاحب کی رکھیں. اور اب تو ایپس ایسی آ گئی جس میں ایٹ اے گلانس بہت ساری آپ کے لیے آسانی. مطالعہ بڑھانا چاہیے ہمیں. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اگر نقل بھی کر دیں تو بڑی بات ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے، یعنی اس سب کے ساتھ میں عرض کروں، مثلا میری فیلڈ رہی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی، تو سورۃ البقرہ کی آیت 282 ہے جہاں قرض کے لین دین کے حوالے سے لکھت پڑھت کی بات آتی ہے. تو ایک ہے ہم کہہ دیں لکھت پڑھت، لیکن ہو سکتا ہے میری یہاں ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل نالج ہے کہ لکھت پڑھت کے اندر تو اٹارنی کا معاملہ بھی آتا ہے، لکھت پڑھت کے اندر جو ہے ڈاکومنٹیشن کی بات بھی آتی ہے، لکھت پڑھت کے اندر باقاعدہ آپ اس ڈاکومنٹ کو رجسٹر بھی کرواتے ہیں، لکھت پڑھت کروانے کے لیے آپ کسی فرم کی ایکسپرٹیز کو ہائر بھی کرتے ہیں. تو کوئی حرج کی بات نہیں. اگر ہمارے کوئی رفیق ہوں گے، کوئی مدرس ہوں گے، ڈاکٹر ہوں، اور ایمبریولوجی والا مقام آئے گا تو ایمبریولوجی والی فیلڈ میں بات نہیں کر سکتا نا، میرے ڈومین نہیں، مگر وہ قرآن کے متن کو سامنے رکھتے ہوئے، حدیث رسول علقہ نطفہ مضغہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہیومن کریشن کے اسٹیجز کو بیان کر دیں تو یہ کوئی مذموم شے نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ کتاب و سنت اور امت کے اسلاف کی آراء کے تحت ایک وہ بات آ رہی ہے کہ جس فیلڈ کی ایک نو ہاؤ اس ساتھی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن محتاط یہ ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کہی، ایک ہے اپنی اوقات اور اپنے اوقات. دورے میں اتنا ٹائم تو نہیں ہمارے پاس، تو ہم نقل ہی کر دیں تو کافی فائدہ کرے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. یہ جو میں نے احتیاطیں بتائی ہیں نا، جب ہم بہت ظاہری بات ہے، ناظرین جانتے ہیں کہ ایک تو میڈیا کی اپیرنس کی وجہ سے بھی، اور اب تنظیمی ذمہ داری اور ایک دو اور کاموں کی وجہ سے مختلف مکاتب فکر کے علماء سے رابطہ رہتا ہے. جب میں الحمدللہ ان کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے ہر شخص درس نہیں دے سکتا،
ہمارے کچھ بیسک کرائٹیریاز ہیں وہ پورے کرے گا تو وہ درس دینا شروع کر سکتا ہے اور گریجولی پھر وہ آگے بڑھے گا. جب میں یہ کرائٹیریاز، یہ تربیتی کورسز، اس کا کانٹینٹ اور احتیاطی ان علماء کو بیان کرتا ہوں تو الحمدللہ وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اور اطمینان پاتے ہیں کہ ہمارے ان پہلوؤں کے اعتبار سے احتیاط بھی کی جاتی ہے، رہنمائی بھی دی جاتی ہے اور توجہ بھی دی جاتی ہے. یعنی کہ جو چاہے قرآن پاک کا ترجمہ لے اور جو چاہے بیان کرنا شروع کر دے، اس کی گنجائش اجازت ہمارے یہاں نہیں. اسی حوالے سے ایک آخری معاملہ جو میں چاہوں گا سوالات سے پہلے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جہاں پر کہ تنظیم اسلامی اللہ کے فضل و کرم سے کوشش کر رہی ہے قرآن سے جوڑنے کے حوالے سے، اور جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی معمول جو تھا وہ پوری رات قرآن کے ساتھ جو ہے اس حوالے سے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملکی سطح پر یا ہم کہیں اوور آل جو سچویشن نظر آتی ہے کہ رمضان کے مہینے کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ٹیلی ویژن پر نئے شوز ایڈ ہو جاتے ہیں، کچھ ٹرانسمیشنز نئی ایڈ ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات جو ہیں کچھ کھیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جو اس سال تو کر دیا گیا ہے، اور اس دوران جو ہے اب آپ 5 گھنٹے 6 گھنٹے وہ کھیلوں میں، تو کہیں یہ کوئی پلانڈ ایفرٹ تو نہیں ہے کہ بھائی قرآن سے ذرا ان کو دور رکھو، ان کو قرآن کا فیض حاصل نہ ہو، کہیں ان کو شعور نہ مل جائے کہ قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ایفرٹ تو نظر نہیں آتی، کیونکہ اب یہ دیکھیں رمضان میں جو یہ سارا دھما چوکڑی مچے گی کرکٹ کے حوالے سے بھی، اور ٹریفک جیمز، روڈیں بند، لوگ اسٹیڈیم میں لوگ جا رہے ہیں، روزہ ہے، روزے کے تقاضے کیا ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس میں روشنی ڈالیں. دیکھیے قرآن حکیم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور دور نبوی کو ہم دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یس قرآن حکیم سے روکنے کی شعوری کوششیں کی گئیں. مثلا سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 کا مطالعہ کریں. میں نے خطاب جمعہ میں بھی اس پر کلام کیا الحمدللہ گزشتہ دنوں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ جو غافل کر دینے والی چیزوں کو خریدتا یا اختیار کرتا ہے تاکہ بغیر علم لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے. تو یہ کوششیں دور نبوی میں بھی، نضر بن حارث مشرکین کا ایک سردار، اس کے بارے میں معروف ہے کہ وہ تجارتی سفر کرتا تھا، ایران عراق کی طرف بھی گیا، وہاں سے قصے کہانی لے کر آیا، شام کی طرف گیا، وہاں سے کنیز کو لے کر آیا، قصے کہانیاں کا بیان کیا جانا، رقص سرور کی محفلیں سجانا، گانے باجے کی محفلیں سجانا. وہ کہتا یہ کرو تاکہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نہ سن سکیں. قرآن کریم کی تاثیر تو تھی، جس کسی نے قبول کیا وہ جان دینے کو تیار تھا، کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا. یہ امپیکٹ ان کو نظر آ رہا تھا، تو کہا کہ کسی طرح ان کو قرآن سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے. یہ تو دور نبوی کی بات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم امت کی تاریخ کو دیکھیں تو قرآن سے روکنے کی کوششیں غیروں نے بہت کی ہیں اور کبھی اپنے بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کس مسلمان ذمہ دار کو نہیں پتہ کہ رمضان کا مہینہ اس کی کیا عظمت ہے مسلمانوں کے ہاں، اور کیا قدر و قیمت ہے، اور اس کے کیا اعمال ہیں جن پر اللہ کا دین ہمیں توجہ دلاتا ہے. لیکن تسلسل کے ساتھ مستقل ایک تو کرکٹ میچز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کا انعقاد رمضان میں کیا جانا. آگے سے آپ دیکھیے اب ہم مارچ کے مہینے میں نا، رمضان کا مہینہ، ہم نے یورپ سے ٹیموں کو بلا رکھا ہے. ان کے لیے زیادہ اچھا سیزن تو یا موسم تو دسمبر ہو سکتا ہے، جنوری ہو سکتا ہے، کیوں آخر رمضان؟ اور یہ ایک دفعہ تو نہیں ہوا، یہ مستقل ہو رہا ہے. اور آگے دیکھیے یہ چیمپئنز ٹرافی تو شاید 19 فروری سے شروع ہو گئی، لیکن اس کی تکمیل ہونی ہے 9 مارچ کو. گویا اس کا پیک کب آ رہا ہے؟ رمضان کے آغاز میں. تو آپ پہلے کر لیتے بھائی، آپ فیب کے سٹارٹ میں کرتے، فیب کلوز کر دیتے. لیکن میں اس کی تمام باتوں سے اتفاق نہیں کرتا. مثلا کرکٹ کے نام پر اب جوا، کرکٹ کے نام پر سٹا، کرکٹ کے نام پر بے حیائی فحاشی اوریانی، کرکٹ کے نام پر شہروں کو بلاک کرنا. میں کراچی زیادہ ٹائم گزارتا ہوں، لاہور میں بھی ہوتا ہوگا، لوگوں کو بلاک کرنا، ستیہ ناش کر دینا. اور میں اس فورم پہ سے یہ کہنا چاہوں گا، کسی کو ہیومن رائٹس یاد نہیں آتے؟ آدھا شہر بلاک ہوتا ہے، ہم بھگتتے ہیں، آپ بھی بھگتتے ہوں گے. ایمبولینسز بھی ہوتی ہیں، ایمبولینسز اس کے اندر ہوتی ہیں، لوگ مرے ہیں ایمبولینسز کے اندر. کوئی ہیومن رائٹس کے چیمپئنز کھڑے نہیں ہوتے، ان کو یہ ہیومن رائٹس وائلیشن نظر نہیں آتی. اور اس سے بڑھ کر پھر رمضان المبارک کا مہینہ، اور کیا ٹائمنگز ہے میچز کی؟ دوپہر 2 بجے سے لے کے رات 9-10 بجے گا. 50 اوورز کا میچ ہے غالباً، بتایا گیا مجھے. تو رات 9-10 بجے گا، ظہر کے فوراً بعد عصر، مغرب، عشاء. جی ماشاءاللہ سب لوگ باوضو بیٹھیں گے، فوراً نماز پڑھ لیں گے 10 اوور کے بعد، اور سب لوگ ماشاءاللہ اپنے گھر سے افطار لے کر آئیں گے، یا تو ہماری گورنمنٹ ان کو افطار کروائے گی، اور وہاں باجماعت نمازوں کے ساتھ تراویح کا بھی اہتمام کیا جائے گا. How is it possible؟ کر کے آ رہے ہیں آخر ہم.
تو شعوری یا لاشعوری طور پر یہ روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. دیکھیے سال کے اور مہینوں میں اگر یہ ہوتا نا تو تب بھی میں کنڈیم کرتا دوسرے اعتبارات سے. اس وقت ہم کنڈیم کر رہے ہیں, مذمت کر رہے ہیں ماہ رمضان کے تقدس کو سامنے رکھنے کے اعتبار سے. کیا کھلواڑ مچا رکھا ہے. اچھا یہ تو ہوا جو چیمپئنز ٹرافی کے نام پر. اب کراچی جیسے شہر میں کیا ہو رہا ہے, میرا اپنا تجربہ ہے, رات کو ہم 2-2:30 بجے آتے ہیں دورہ ترجمہ قرآن کی محفلوں سے فارغ ہو کر اپنی فیملیز کے ساتھ. جناب ہر طرف وہ ایک تو چائے والا سسٹم بنا ہوا ہے, بڑے بڑی فوڈ اسٹریٹس کے اوپر لڑکے لڑکیاں ہلہ گلا چل رہا, رات کے اندر پکنک بنائی جا رہی, اور 1,000 گز کے بینگلوز کی جو چھت ہوتی ہے اس پہ بڑے بڑے نیٹ لگا کے رات میں کرکٹ چل رہی. ٹیپ ٹینس بڑا مشہور ہے, کراچی میں بھی, لاہور میں بھی ہوگا, اسلام آباد میں بھی ہوگا, راتوں میں میچز چل رہے ہیں. بھائی اللہ کے بندو, ایک تو رمضان کا تقدس, اس کو پامال کرنا. کہاں یہ راتیں اس امت کی قرآن کے ساتھ بسر ہوتی تھیں اور ہونی چاہیے, اور کہاں اس کھلواڑ کے اندر یہ وقت کا ضیاع, عبادات کا ضیاع اور مال کا ضیاع, اور پھر ان ساری حرکتوں کے ساتھ وہ تقوی جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم میں پیدا ہو, وہ للہ جو ہم میں پیدا ہو, وہ تعلق مع اللہ جو ہم میں پیدا ہو, جو قرآن کے ساتھ تعلق پیدا ہو, کیسے ہو سکے گا. میں نے جمعے بڑے دل سے کہا, اللہ کرے کہ کوئی نوجوان سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو کر کہہ دے سے نو ٹو کرکٹ ان دا منتھ آف رمضان, سے نو ٹو کرکٹ ان دا منتھ آف رمضان اینڈ سے یس ٹو قرآن. یا قرآن کو آنے دو اللہ کے بندو, نہیں دیکھو کہ کوئی زندگی تمہاری. آپ دیکھیے جو ایک آیت ہے نا, وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کہا کفر کرنے والوں نے, سورہ حامی میں سجدہ میں آیت 26 ہے کہ اس کفر کرنے والوں نے کہا کہ مت سنو اس قرآن کو. اول تو سنو مت, سن رہا ہے کوئی, سننے میں شور پیدا کرو, لعلکم تغلبون, تاکہ تم غلبہ پاؤ. کیا مطلب؟ ان کو بھی پتا تھا قرآن بدل دیتا ہے. دیکھیں مشرکوں کو, کافروں کو اتنا کریڈٹ دے دیں, وہ اللہ کو بھی مانتے تھے نا, اللہ کو مانتے, گڑبڑ کرتے شریک کرنے کی, اتنا مانتے تھے قرآن آل ٹوگیدر بدل دیتا ہے زندگیوں کو. تو کہہ رہے اول تو سنو مت, اور جو سن رہے ان کے سننے میں شور پیدا کرو تاکہ تم غالب آؤ. اگر انہوں نے قرآن سن لیا اور قرآن ان کے دلوں میں اتر گیا اور یہ قرآن کو لے کر کھڑے ہو گئے تو ہم مغلوب ہو جائیں گے. تو جزاک اللہ خیر, یہ آیت بھی آپ نے پیش کر دی, سورہ حامیہ میں سجدہ کی. تو ہم اس کو 100% اس کی کنڈیمنیشن کرتے ہیں. ہاں عام حالات میں, عام دنوں میں جو ینگسٹرز کرکٹ کھیلتے ہیں, میں کہتا ہوں وہ بہتر ہے. کس معنی میں وہ فضولیات میں وقت برباد نہیں کر رہے, گھر والوں کے سامنے, محلے والوں کے سامنے, سوشل میڈیا پر ٹائم فزیکل ایکٹیویٹی ہو جائے گی. ہاں اس میں جوا سٹا نہ ہو, اس میں نمازوں کا ضیاع نہ ہو. تو علماء نے لکھا ایسے کھیل جس سے کوئی جسمانی ہمیں ورزش مل جاتی ہو, ذہنی ورزش بھی مل جاتی ہو, بشرطے کہ ہمارے فرائض کو ادا کریں, دینی فرائض تصور ہے سامنے, تو کوئی حرج کی بات نہیں. مگر اس وقت تو یہ سارا تماشا, اور اگر رمضان کے علاوہ تو اس کو ہم اور بھی کنڈیم کر لیں گے. رمضان میں چیزیں اللہ حفاظت کرے. پھر آپ نے فرمایا رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے, بہرحال میرا بھی تھوڑا بہت تجربہ میڈیا پر جانے کا رہا, بڑا بچا کے ہم پروگرام کرتے کرتے اب تقریباً وہاں سے ہم نے بیک آؤٹ کیا ہوا ہے الحمدللہ. لیکن آپ غور کریں, وہ چینلز جو پورا سال جن کے پاس آدھا گھنٹہ قرآن کا کوئی پروگرام دکھانے کا ٹائم نہ ہو, رمضان میں 12 گھنٹے وہ رمضان ٹرانسلیشن کیوں دکھا رہے ہیں؟ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ پیچھے سرمایہ دار کا دماغ ہے, اس نے پیسہ بنانا ہے, اس نے جو ہے کسی طریقے سے پیسہ کمانا ہے اس طریقے پر. لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ وہ جو اوقات تھے, یعنی کیا ماحول ہوتا تھا, افطار سے 10-15 منٹ پہلے گھر والے بیٹھ جایا کرتے تھے, بچے کچھ تلاوت کرتے تھے, کوئی نعت پڑھتا تھا, کوئی اذکار پڑھتے تھے, گھر والے دعا کر لیتے تھے. آج کیا ہوتا ہے, 1 گھنٹے پہلے سے ٹی وی لگا ہوا ہوتا ہے اور اسی رو کے اندر بہہ جاتے ہیں. سحری کا وقت ہوتا ہے, رات کا آخری حصہ ہوتا ہے, اللہ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں. وہ لو لگانے کا وقت ہے, اس وقت جناب ٹیلی ویژن پہ کھلواڑ چل رہا ہے. پھر آگے سے کیا ہے جی, افطار ہو گئی جی, روزہ مکمل ہو گیا, اب انٹرٹینمنٹ کا ٹائم شروع ہو گیا. وہی رمضان ٹرانسلیشن میں انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو بے حیائی اور بے پردگی اور کھلواڑ کا معاملہ, یہ رمضان کے تقدس کو پامال کرنے والی بات بھی ہے. اور مجھے معاف کیا کیجیے, اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. آگے ان کو سمجھایا گیا کہ نہیں جی اب یہ انٹرٹینمنٹ کا ٹائم شروع ہو گیا, روزہ پورا ہو گیا, تو کیا رمضان ختم ہو گیا؟ اور رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر ہی انٹرٹینمنٹ بیچ میں آ رہی, اور وہ اس میں کھلواڑ کا معاملہ, نمازوں کا ضیاع, تراویح کا ضیاع, اور اللہ حفاظت فرمائے. مطلب یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے اور ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. ہم نے اور فورمز پر, سیٹلائٹ چینلز پر بیٹھ کر بھی بات کی ہے. نہیں سمجھتے ان کا اپنا چوائس ہے, ہمیں تو سمجھ میں آتی ہے نا, تو ہم تو خدا اپنے اوقات کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ جی. اب ہم چلتے ہیں سوالات کی طرف. وہ بھی ہیں جی ہاں, وہ بھی ہیں. محمد زید صاحب ہیں کراچی سے, آپ ہی کے شہر سے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ جب میں موبائل استعمال کرتا ہوں تو میں اس موبائل ہی میں لگا رہتا ہوں.
جان بوجھ کر اگر بندے سے گناہ ہو جائے تو بندہ کیا کرے. یعنی کہ اب یہ انہوں نے اس کو شاید جوڑا ہے موبائل کے استعمال سے کہ اسی میں لگے رہتے ہیں. اب اس کے اندر ڈیفینیٹلی ہزارہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, تو بندہ اگر جان بوجھ کر گناہ ہو جائے بندے سے تو بندہ کرے کیا. صحیح. ویسے وہ موبائل کے حوالے سے ایک جگہ کہیں بحث چلی جی, تو میں چاہتا ہوں یہاں کوٹ ہو جائے وہ. تو کسی نوجوان نے کسی بزرگ کے سامنے نا, بڑی عمر کے تھے, حضرت بڑی اس میں فوائد ہیں, یہ ہے وہ ہے, حضرت بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا گدھا بھی بڑی نعمت ہے. اب وہ بالکل شاکنگ نیوز تھی, کیا گدھا اور اسمارٹ فون کیا. بولا ہاں بیٹا دیکھو بات سنو, آج کل ہم اور آپ موٹر سائیکل پر گاڑی پہ سواری کرتے ہیں, جب یہ نہیں تھے تو کیا کرتے تھے, گھوڑا گدھا خچر. ہاں تو بیٹا یہ بتاؤ کہ ہر وقت گدھے پر بیٹھتے تھے کیا لوگ؟ نہیں. جس وقت ضرورت ہوئی گدھا لیا, گدھے پر بیٹھے, دوسری جگہ چلے گئے, پہنچ گئے, گدھے کو چھوڑ دیا. تو گدھا بھی بڑی نعمت کی ضرورت ہے, آپ استعمال کر لیں. تو یہ بھی آپ ضرورت ہے, آپ استعمال کر لیں, اس پر بیٹھیں, نہ کہ اس کو اپنے اوپر سوار کریں, اس کو اپنے اوپر بٹھانے کی کوشش کریں. پہلی بات. دوسری بات ہے اتنا آسان اور ہلکا مسئلہ نہیں ہے. صحیح کہا کسی نے کہ پچھلے 1000 برس میں اس سے بڑا کوئی ایڈکشن انسانیت کو نہیں ملا, اس سے بڑے لیول پر. جی ایگزیکٹلی. اور کسی صاحب نے کہا, وہ تو بڑا پازیٹیو سمجھا رہے تھے, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور اچھے کام بھی کچھ کر رہے ہیں ماشاء اللہ, کہ بھائی آپ سو جائیں گے, یہ نہیں سوئے گا. آپ پوچھتے جائیں, میٹا سے یہ پوچھیں, میٹا سے وہ پوچھیں, فلاں سے یہ پوچھیں, وہ اے آئی سے پوچھیں, یہ نہیں سوئے گا, آپ سو جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ہلکا اور آسان معاملہ نہیں. ایک صاحب علم نے کہا کہ جس آدمی کو اپنے اوپر اعتماد نہ ہو وہ اسمارٹ فون استعمال نہ کرے. بڑی حساس بات ہے, بڑی گہری بات ہے. اب جو اس نوجوان نے سوال کیا کہ موبائل پر ہم لگ جاتے ہیں اور اگر جان بوجھ کر گناہ ہو جائیں, جب پتہ ہے کہ اس پر لگ جانے کی وجہ سے ہم گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں, تو قرآن کریم ایک اصول ہمیں دیتے ہیں نا کہ لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. ایک ہے زنا کا عمل جو کہ حرام ہے, پھر وہ جو فقہا سد ذرائع جسے کہتے ہیں, وہ تمام مینز یعنی ذرائع جو اس حرام کام کی طرف لے جا سکتے ہیں, اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو. تو ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ موبائل فون یا اسمارٹ فون ایک ضرورت بن چکا ہے, تو اس کو ضرورت کی حد تک استعمال کرنے کی کوشش کی جائے اور شعوری طور پر اپنے آپ کو اس سے ڈیٹیچ کرنے کی کوشش کریں. ایک بڑی پیاری اس طرح ایک صاحب نے جگہ استعمال کی, مجھے بڑی اچھی لگی. وہ کہتے ہیں اب ہمیں ڈیجیٹل فاسٹنگ کی ضرورت ہے. گو کہ عربی کا صوم, اس کا ترجمہ فاسٹنگ ہم بنا نہیں سکتے, لیکن سمجھ میں آتا ہے انگلش کے اندر. تو ڈیجیٹل فاسٹنگ بھی ہمیں کرنا پڑے گی, اور صرف رمضان میں نہیں, میں عرض کروں پوری زندگی کرنا پڑے گی. کچھ اوقات کے لیے اس کو بالکل بند کر دیں اور کچھ معین کر لیں کچھ اوقات کو. پرانا دور تھا جب گھروں میں ٹیلی ویژن ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ کامن میں رکھو, بیٹا آپ کو ٹی وی دیکھنا ہے نا تو کامن میں رکھو تاکہ اماں ابا کو پتا ہو کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں. تو ایک شکل تو یہ ہے کہ فیملی کی ہم اگر بات کر رہے ہیں تو بچوں نے وہ جی بچوں کی پڑھائی اس پر آ گئی تو بچے اماں کے موبائل پر دیکھ لیں اور اماں کی موجودگی میں استعمال کر لیں. جی بچوں کو ریسرچ کرنی ہے لیپ ٹاپ کے اوپر تو کامن میں لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے, دیکھ لیں. اور ایک صاحب ہیں وہ حسین یی, ہم نے پی سی پہ ان کو کبھی سنا, تو ایک دفعہ وہ کہہ رہے تھے کہ آئی ہیو 2 اسمارٹ فونس اینڈ مائی وائف نوز دا پاس کوڈ آف بوتھ. تو مجھے اچھا لگا کہ ناظرین کے لیے ترجمہ ہم کر رہے ہیں کہ وہ میرے پاس 2 اسمارٹ فون ہیں, میری بیگم کو میرے دونوں اسمارٹ فونس کے پاس کوڈ پتہ ہے. تو میں نے اس سے ایک نقطہ پک کیا ہے عجیب تھوڑا سا, کہ شوہر اور بیوی کا آپس کا اعتماد آج کے اس دور میں اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ دونوں کے اسمارٹ فون ایک دوسرے کے سامنے کھلے ہوئے ہوں. باقی لوگ کہیں گے ہسٹری کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں, میں اس بحث میں نہیں جا رہا, لیکن ایک دوسرے کے سامنے کھلے ہوئے ہوں تو یہ بھی ایک اچھی بات ہوگی. ہمارے بڑے پیارے ساتھی تھے, ان کا انتقال ہو گیا, تو ان کی ایک ہی صاحبزادی تو کہتے تھے کہ میں جب تھک ہار کر گھر آتا تھا رات کو تو بٹیا کو دیتا تھا اسمارٹ فون کہ بیٹا اتنے سارے میسیجز آئے, پڑھ کے سنا دو کس نے کیا کہا کس نے کیا کہا, میں ذہن بنا لوں گا, پھر میں جواب تم سے دلوا دوں گا ٹائپ یا خود جواب دے دوں گا میں. تو فیملی کے سامنے اسمارٹ فون ان کا اوپن تھا, بیگم کے سامنے اور اپنی بٹیا کے سامنے بھی. تو اس طرح کے کچھ چیکس ہمیں لگانے پڑیں گے, اور صرف بچوں کے لیے نہیں لگانے, ہم اپنے بڑوں کو بھی اپنے آپ کو لگانا پڑے گا. اور رات کی جو مصیبت پڑی ہوئی ہے نا, یہ سوتا نہیں ہے, یہ سوتا نہیں ہے. تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ لخت جگر ہے ہمارا. ہاں, اور بالکل صحیح کہا. پہلے بندہ یوں ہوتا ہے, پھر تھوڑا سا یوں ہوتا ہے, پھر لیٹتا ہے, اور پھر ہوتے ہوتے ادھر آ کے رک جاتا ہے. تو بھائی بند کر دیں, خدا را آف کر دیں اپنے ڈیٹا کو, اپنا وقت معین کر لیجئے کہ میں نے اتنے بجے سونا ہے تو سونا ہے. یا اس بندے کو بتا رہے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے. ہاں, گناہ ہو جائے تو یہ میں قسم اٹھاؤں, میں صرف اس بندے کو نہیں بتا رہا, میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. کون میں سے بچا ہوا ہے,
نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں کہ جو اس نے کہا گناہ ہو جائے تو بندہ کیا کرے, تو کم از کم اگر احساس ہو گیا تو اس کا استعمال لمیٹڈ کرنا شروع کرے. اچھا گناہ ہو جانے کے بعد کی بات ابھی رہتی ہے ٹھیک ہے, یہ تو ہے کہ وہ جو جا رہے ہیں نا جس ٹریک پر اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور ایک اور چیز بھی, بلکہ شاید آف دا ریکارڈ ہم بات کر رہے تھے نا, میں ناظرین کے سامنے لے آتا ہوں کہ بھائی جب ریکارڈنگ ہوتی تو ہم لوگ سائلنٹ کر لیتے نا, تو میں نے عرض کیا کہ میں نے اپنا ایئرپلین موڈ پہ ڈال دیا. پھر میں نے کیا عرض کیا کہ کسی کو انتہائی کو ارجنسی آ جائے گی تو وہ کال کر دے گا, میسج ڈال دے گا, میں 1 گھنٹے کے بعد دیکھ لوں گا ریکارڈنگ کے بعد. اور خدا نہ خاص سے میں کہ دائیں بائیں ہوں گا تو پھر وہ یہ چیک کرے گا کہ اس وقت یہ امیر تنظیم صاحب کہاں پر ہوں گے, لاہور ہوں گے, فلاں جگہ ہوں گے, تو وہاں کے کسی کو فون کر لیں گے. جس نے تلاش کرنا ہوگا تلاش کر لے گا. یہ جو ہم لوگوں کی, ہم سب کو اللہ معاف کرے, ہر وقت ٹک 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 یوں یوں, بھائی کیا کریز ہے یار, چھوڑ دو. جس نے میسج بھیجا اس کو ارجنسی نہیں ہے, اللہ کہ کسی سے بات ہوئی کہ ابھی فلاں میں نے آپ کو لیٹر بھیجا, اوکے کر دیں, تو یہ ارجنسی سمجھ میں آتی ہے, اس سے کال پہ بات کر لی. ہر 10 منٹ یہ بات اٹھانا, ہر 10 ضرورت ہی نہیں پڑی. تو کیا اچھا ہو کہ رمضان میں ہم ایک ڈیجیٹل فاسٹنگ والا ایلیمنٹ بھی اپنے روزے میں شامل کر لیں, میں مجھے کہ بہتری ہوگی. اب بات آئی بھائی کی گناہ. دیکھیں گناہ ہونا بڑا مسئلہ نہیں, یہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, یہ لائسنس تو کل نہیں. گناہ کے بعد اڑنا مسئلہ ہے, اور گناہ کے بعد اصرار اس پر کرنا مسئلہ ہے. ورنہ حضور نے فرمایا کہ سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں, لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ التوابون, جو توبہ کر لیتے ہیں. تو جو ہو گیا اس پہ توبہ ہے, اور اللہ بڑا پیارا ہے. ابھی ہم رمضان شریف کے آغاز میں سورہ, جو لوگ ہمارے دورہ ترجمہ قرآن میں تشریف لا رہے ہیں, انشاءاللہ سورہ فرقان کا مطالعہ کریں گے 19ویں پارے میں, اور سورہ فرقان میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 70-71 میں توبہ کا بیان. اور وہ اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات, کہ جو سچی پکی توبہ لے, عمل بھی درست کر لے, اللہ معاف ہی نہیں کر دیتا, اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. تو جب ہو گیا تو بھی یہ بتائیں گے ہم, لیکن نہ ہو تو وہ بتایا جو ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا. نبیل خان صاحب ہیں کینیڈا سے. میرا نام نبیل خان ہے, میں کینیڈا میں رہتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ تنظیم اسلامی پاکستان میں ہے اور وہاں سب سے پہلے نظام خلافت قائم کرنا چاہتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم شمالی امریکہ میں تنظیم اسلامی کی کوئی شاخ بنا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو اسلام کا اصل پیغام پہنچا سکیں. میں نے بہت سی جماعتوں کو دعویٰ کا کام کرتے یہاں دیکھا ہے, لیکن کسی نے بھی منزل مقصود بیان نہیں کی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. پھر انہوں نے ایک آیت لکھی ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. جی اچھا, پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت ہو جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام جو مقصود بتایا اور پھر یہ آیت انہوں نے کوٹ کی نا, تو ایک کلیئرٹی رہے کہ ہمارے اصل مقصود تو ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور آخرت میں کامیابی مل جائے, جس کے لیے ہمیں دینی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں. اور ان ذمہ داریوں میں یہ آیت جو بتا رہی ہے سورہ صف کی آیت نمبر 9 کہ اللہ نے اپنے رسول مکرم علیہ السلام کو الہدا اور دین حق کیوں دے کر بھیجا کہ آپ اس کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. تو دینی ذمہ داریوں میں دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا بھی شامل ہے. ایک تو یہ وضاحت ضروری تھی. دوسری بات ہے, ان کو بھائی کو ہمارا نبیل صاحب نام ہے نا ان کا, نبیل صاحب, ان کو مشورہ یہ ہے کہ ہمارا جس ای میل ایڈریس پہ انہوں نے ہمیں سوال بھیجا ہے اسی پہ ہم سے کانٹیکٹ کر لیں, تو کچھ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مرکز سے بھی ان کو رہنمائی دے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اگلی بات ہے کہ مسلمان بندہ جہاں کہیں بھی ہو, اس نے کسی کا ویٹ نہیں کرنا ہوتا, دینی ذمہ داری تو اس نے ادا کرنی ہے. اب جیسے یہ خود ہیں, ان کی فیملی بھی ہوگی, ان کے یقیناً پاکستان میں ریلیٹیوز ہوں گے, ممکن ہے وہاں امریکہ میں ان کے ساتھ ہوں, تو دعوت کا کام تو آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی فرما دی ہے. اگر لیٹ سے کہ مجھے بولنا نہیں آتا تو میں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروس لوگوں سے شیئر کر سکتا ہوں, پرنٹ فارم میں بھی, آڈیو میں بھی اور ویڈیو میں بھی. یہ کام تو وہ شروع کر دیں فوراً انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے میں پرسنلی جانتا ہوں, آپ بھی یقیناً واقف ہیں, آسٹریلیا میں, یو کے میں, کینیڈا میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا ویکلی سیشن ہوتا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دورہ ترجمہ قرآن کا, بیان القرآن کا یا اور دیگر دروس قرآن کا, اور باقاعدہ پورے خاندان کے لوگ وہ کیا کہتے ہیں اس کو روٹیٹ بھی کرتے رہتے ہیں کہ فرسٹ سنڈے فلاں کے گھر پہ ہوگا, سیکنڈ سنڈے فلاں کے گھر پہ ہوتا, 1 گھنٹہ ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر ڈسکشن ہوتا ہے. تو ان کو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس طرح کا کام, اور رمضان از دا بیسٹ ٹائم, رمضان میں بہترین موقع ہے کہ اپنے فیملی کو آپ لے کے بیٹھیے اور اس میں ڈاکٹر صاحب کے دروس سے اگر آپ نے استفادہ کیا اور یقیناً کیا ہوگا تو ان کو سنائیے, اپنے ریلیٹیوز کو شیئر کروائیے. ہمارے جو دورہ ترجمہ قرآن کی محافل پاکستان میں ہو رہی ہیں, ہم نے ان کا لنک بھی ہماری ویب سائٹ سے مل جائے گا, اس کی موبائل ایپ بھی ڈیولپ ہو چکی ہے, کچھ ہم لائیو ٹیلی کاسٹ اس میں دے رہے ہوں گے, کچھ ریکارڈڈ بھی موجود ہوں گے. تو یہ آغاز تو رمضان میں کر لیں انشاءاللہ تعالی.
تعالیٰ، اور پھر ہمارے مرکز سے رابطہ رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ہم بھی رابطہ رکھیں گے۔ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں کہ خیر کا کام چلتا رہے، تو ان کی انڈیویجول بیسس پر کیس ٹو کیس بیسس دیکھتے ہوئے ان کو ہم رہنمائی مرکز سے دیتے ہیں، تو یہ رابطہ کر لیں مرکز میں، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ ہوگا۔ اچھا، انہوں نے چونکہ ذکر کیا نا دعویٰ کا کام، تو اور لوگ بھی کر رہے ہیں، تو ابھی آپ نے بھی جو بات بتائی نا وہ بھی دعویٰ کے کام سے متعلق ہے، تو پھر وہ تو آلریڈی کام وہاں پہ دعویٰ کا ہو رہا ہے۔ ہاں، لیکن انہوں نے جو سوال میں ایک بات کہی نا، جو سورہ صف کی آیت نمبر 9 کا ذکر کیا کہ حضور کا مشن تو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد بھی تھی، تو ہمارے دعوت کا کام اللہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں اور سب ہمارے بھائی ہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھی دعوت کچھ خاص اعمال کی محدود ہوتی ہے، کبھی کبھی دعوت کے اندر مسلک کا رنگ غالب آ جاتا ہے۔ ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ پورے کے پورے دین کی دعوت بھی دینی ہے، اور دین ہم سے تقاضا کرتا ہے خود بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینی ہے، اور اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنی۔ تو یہ پورے دین کی دعوت دیا جانا، اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا تھا۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، محمد رفیق صاحب ہیں، یہ بھی کراچی سے ہیں، اور انہوں نے کافی لمبی ای میل لکھی، اور اس پہ انہوں نے پاکستان کے جو حالات ہیں اس کا ایک جسے کہنا ایک اس پر ایک افسوس کا اظہار کیا ہے کہ جو ہمارے عوام کے بھی مالی معاملات ہیں، ایک دوسرے سے لین دین کے معاملے میں جو خیانت ہوتی ہے، پھر وراثت کے حوالے سے جو ایشوز ہیں، پھر ہمارے ہاں قرض واپس نہ کرنا، دھوکہ دہی، رشوت، اور کراچی میں تو انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ ہمارے ہاں تو ایک جو ٹیلی فون کے بدلے جو ہے وہ کسی کی جان لے لی جاتی ہے۔ تو انہیں سب انہوں نے بتا کے کہا کہ ایک عام پاکستانی جو کہ مشکل سے گزارا کر رہا ہے حق حلال کے اوپر، وہ خون کی آنسو روتا ہے۔ آگے سوال انہوں نے جو کیا ہے وہ بڑا اہم ہے، آخر کب تک یہ چلے گا اور ہم اپنی قوم کی اصلاح کیسے کریں گے؟ سوال کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اس سے کہ ہر درد دل رکھنے والا مسلمان اور جو کہ پاکستان میں رہتا ہے وہ یہی سوال کرے گا۔ ویسے کراچی میں کم ہی لوگ ہیں جو اس سے بچے ہوئے ہیں کہ ان کا موبائل نہ چھینا ہو، انکلوڈنگ وہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ آپ کا چن چکا ہے جی، ایک دفعہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے زبان، اس لیے میں اس درد کو محسوس کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عافیت رکھے۔ جی، ہمارے بھائی کے ان جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں عرض کر رہا تھا، ہر درد دل رکھنے والا مسلمان اور جو پاکستان میں رہتا ہے وہ اس کو یہی، اس کے جذبات بھی یہی ہوں گے۔ لیکن بہرحال ہمیں بڑے پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہیے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے ہم خود رکاوٹ ہیں، مثلاً جیسے بھائی نے کہا وراثت کا مسئلہ، تو وراثت میں ڈنڈی کون مار رہا ہے؟ ہم خود مار رہے ہیں نا۔ پردے کا معاملہ، ہم جس کے گھر میں پردہ کروانے کے اہتمام جو بندہ نہیں کر رہا وہ خود قصوروار ہے، ماں باپ کا ادب نہیں کی تو جو نہیں کر رہا وہ خود قصوروار ہے۔ اس کا پہلا کام کیا ہے؟ میں ڈائریکٹلی اگر بات کروں نا، خدا را قرآن سے جوڑیں، قرآن سے جوڑیں، قرآن کی محفلوں سے جوڑیں، جو آج ہمارا پہلا سوال تھا، اس کی تھوڑی سی وضاحت میں نے کی تھی۔ زندگیاں ہم نے لوگوں کی بدلتے ہوئے دیکھی، ٹھیک ہو گیا؟ ایسے ایسے حضرات کو میں جانتا ہوں، والد کا انتقال ہوا اور تیسرے دن انہوں نے مجھے بتایا کہ شجاع بھائی فوراً جتنا تھا سارا سیٹل کیا اور بھائیوں کے ہاتھ میں دیا، بہنوں کے ہاتھ میں دیا، والد کے انتقال کے تیسرے دن۔ الحمدللہ، میں اس کی اور مثالیں دے سکتا ہوں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خدا کی قسم قرآن کی محفلوں میں آنے والے اور قرآن سے جڑنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، اور پھر جن کے سامنے دین کا ایک ہمگیر تصور بھی سامنے آیا کہ بھائی جو میں کر سکتا ہوں وہ تو فوراً جواب دوں نا اللہ کے سامنے۔ نظام نہیں بدلتا تو میں اپنی محنت اللہ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اپنے دائرے کار میں جو کام میں کر سکتا ہوں وہ تو میں کروں نا۔ تو پہلی بات، ان بھائی کا سوال کا ایک حصہ ہم سب ایک دوسرے کو توجہ دلائیں قرآن سے جڑنے کی، اور پھر اسی کے ساتھ کسی دینی اجتماعیت میں جڑنے کی جہاں یہ احساس دلایا جائے کہ بھائی بہنوں کو کیوں حصہ نہیں دیتے، بیٹیوں کو کیوں حصہ نہیں دیتے، کیوں تم بیٹیوں کی شادی پہ کیوں اتنے خرچے کرتے ہو کہ آگے کہتے ہو شادی پہ خرچہ کر دیا تھا۔ یہ غلط ہے، شادی بیاہ پہ اتنے لمبے چوڑے خرچے کرنا، شریعت میں کوئی اس کا تقاضا نہیں۔ شریعت میں تقاضا کس چیز کا ہے؟ وراثت میں حصہ دینے کا، اینڈ سو آن۔ رہا پاکستان کے مسائل کا معاملہ، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، سب باتوں کی ایک بات کیا ہے، سیدھی سی بات ہے کہ ہم نے ملک اسلام پڑھ لیا۔ کراچی سے سوال ہے نا، کراچی سے، ہاں، کراچی والوں کے باپ دادا کیوں آئے تھے؟ میرے ابا جان، میرے دادا جان کیوں آئے تھے؟ سود کا نظام چلانے کے لیے۔ انڈیا میں کام ہے کیا؟ ان کی فلم انڈسٹری کم ہے، ان کی آئی ٹی انڈسٹری کم ہے، ان کی نیوی کا معاملہ کم ہے، ان کے پڑھے لکھے بچے پوری دنیا کی کمپنیز کے اندر سی او بنے بیٹھے کم ہے کیا؟ کیوں آئے تھے پاکستان؟ ہم پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے۔ ہم نے جس مقصد کے لیے ملک لیا وہ مقصد ہم نے پورا نہیں کیا۔ جب تک اس مقصد کی طرف نہیں آئیں گے، دیکھیے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بانی تنظیم سمجھاتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، دنیا کی اور اقوام جی سکتی ہیں، ایک زبان ہوتی ہے جی لیں گی، ایک نسل کے لوگ ہوتے ہیں جی لیں گے، کوئی تاریخی پس منظر ہوتا ہے جی لیں گے، ہماری تو زبانیں الگ ہیں،
ہماری برادریاں الگ ہیں. اور 1940 ہم لاہور بیٹھے ہیں, قرارداد لاہور کہتے ہیں نا اس کو, ابھی تو پاکستان کا نام بھی سامنے نہیں آیا تھا. ہمارا کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی نہیں. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارا حل ہو ہی نہیں سکتا مسئلہ جب تک کہ اس اللہ کے ساتھ ہم وفاداری کا معاملہ نہ کریں. اور بڑے اچھے موقع پر سوال آیا, رمضان مبارک ہے, 14 اگست کی تو چھٹی منائی جاتی ہے. چھٹیوں کے حق میں زیادہ نہیں ہوں, لیکن میں بحث نہیں کر رہا. 27 رمضان کی میں چھٹی کی بات نہیں کر رہا. ارے اللہ کے بندو, رمضان میں اللہ نے قرآن دیا تھا, رمضان میں اللہ نے پاکستان دیا. قائد اعظم سے پوچھا گیا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا, وہ کہتے ہیں قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن. جی اقبال کہتے ہیں کہ وہ آسماں ہوگا سحر سے, بڑے مشہور الفاظ ہیں. شب گریزہ ہو گیا آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن ہوگا معمور نغمہ توحید سے. توحید کے نام پر لیا تھا, قرآن کے نام پر لیا تھا نا. تو اس رمضان کی 27 شب میں پوری قوم کا دل نرم ہوتا ہے, خدا کی قسم. یعنی رمضان میں نماز میں نہ آنے والا بھی 27 شب میں آتا ہے. آئی ریپیٹ اگین, رمضان میں نمازوں میں نہ آنے والا بھی آدھی رات مسجد میں گزارتا ہے, یا قرآن کی محفلوں میں کہیں آ جاتا ہوگا. ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں ممبر سے ہو جائے, مساجد میں ہو جائے. ہمارے تو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ 27 شب میں پاکستان کے تعلق سے بھولے ہوئے سبق کو یاد دلاتے ہیں, اور اللہ کے حکمراں کو توفیق ان کو اللہ تعالیٰ فرما دے. چھٹی کی بات نہیں کر رہا میں, اداروں کے اندر اداروں میں رہتے ہوئے آدھا گھنٹہ پاکستان کے اوپر کوئی سبق یاد دہانی کروا دیں. پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر, پارلیمنٹ میں ہو جائے, پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہو جائے, پرائم منسٹر ہاؤس میں ہو جائے, ہمارے ریاستی اداروں کے آفس, چھٹی نہ کریں, آدھا گھنٹہ بیٹھ کے بتا دے پاکستان کیوں لیا تھا. تو 14 اگست کو تو کھلواڑ بھی ہوتا ہے, ہلڑ بازی بھی ہوتی ہے. 27 شب میں یہ حرکتیں نہیں ہوتی, 27 روزے کی حالت میں یہ حرکتیں نہیں ہوتی. شاید کہ اگر اس رات یا اس دن ہم پاکستان کے تعلق سے کلام کریں تو ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق بھی یاد آ جائے. اور کیا عجب, اللہ کا رسول تو کہتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا, اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و رسوا کر دے گا. آج ذلت کیوں ہے, قرآن کو ہم نے نافذ نہیں کیا. اس سبق کی یاد دہانی کرائی جائے. کیوں؟ جب اللہ کی شریعت دین زمین پر نافذ ہوگی تو اللہ بھی فرماتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں, ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے, اس کے دین کی نصرت کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا, نصرت کروں گا, تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کروں گا. اس کے سوا ہمارے نزدیک کوئی حل پاکستان کے بد سنورنے کا نہیں. اچھا, یہ ایک بڑا کامن فنومینا ہے, دیکھیں کہیں پہ بھی بیٹھے ہو نا, پاکستان کے برے حالات کا ذکر, لوگوں کی بے اعتنائی, جو بھی ابھی یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا, بڑی لمبی ای میل تھی ان کی. وہ ایک یہ مرثیہ ہر جگہ بولا جاتا ہے, اس مرثیے کو پھر بیٹھ کے 2 گھنٹے لوگ اور رگڑتے پکاتے ہیں, اینڈ پہ ریزلٹ لیس اٹھ کے آتے ہیں. جی, اور اس سے آگے کیا ہوتا ہے کچھ. اچھا, اس سے آگے سنیں نا, جو لوگ پاکستان میں پل بڑھ کر باہر گئے نا, وہ پاکستان کے باہر بیٹھ کے بڑے بڑے ریسٹورنٹس کے اندر, بڑے بڑے ہوٹلس کے اندر پاکستان کے حوالے سے یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور اینڈ ریزلٹ کچھ نہیں. تو بچپن میں کتابچے میں ہم نے پڑھا تھا, یا تو مسئلے کی وجہیں یا ہم مسئلے کا حل ہے, یہاں نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا. یہ ایلیمنٹ کہ میں کیا رول پلے کر سکتا ہوں, یعنی کہ میں وہاں کا اس ملک کا شہری ہوں, کیا رول پلے کر سکتا ہوں, مجھے تو وہ کرنا چاہیے نا. وہ ہم نہیں کریں. ہم کہتے ہیں کوئی ایک بٹن آن ہو جائے, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. اگر مطلب 950 معجزہ ہو جائے. بھائی نے کہا نا کتنا انتظار کریں, تو 950 برس قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام نے استقامت کا مظاہرہ کیا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ڈھیلے پڑ جائیں, لیکن میں مکلف, یہ ذمہ دار ہوں اپنے پارٹ کو پلے کرنے کا, تو مجھے اپنا حصہ ڈالنا. وہ حکایت ہی ہے, لیکن حکایت سمجھا دیتی ہے مسئلے کو. وہ چڑیا قطرہ لا کے کیا کر رہی ہے, تو ابھی چڑیا تمہارے قطرہ لانے سے آگ بجھ جائے گی جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے لگائی گئی, کر نہیں بجھے گی, خامہ خواہ ایکسرسائز کا فائدہ کیا ہے, کر نہیں. میں چاہتی ہوں کہ میرا نام ابراہیم علیہ السلام, ان کے لیے آگ لگانے والوں میں نہیں, بجھانے والوں. تو اب ہم دیکھیں آگ تو لگی ہوئی نا, ہم بجھانے والوں میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا لگانے والوں میں. تو اپنے حصے کا کام کریں. کیوں؟ موت ابھی رائٹ ناؤ بھی آ سکتی ہے, تو میں اللہ کو جواب دہ ہوں, مخلوق کو جواب دہ نہیں ہوں. تو میں اپنے حصے کا کام کروں گا تو اللہ کے کامیاب ہو جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. حالات بدلیں گے, آج نہیں کل بدلیں گے, پرسوں بدلیں گے, لیکن میں تو آج بھی مر سکتا ہوں نا. تو مجھے اپنے حصے کا کام آج کرنا ہے, تو مرثیہ کہنے کے بجائے اپنے حصے کا کام کریں. جزاک اللہ. اچھا جی, ایک آخری سوال ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ کے نا بچوں میں سے کسی نے نا یہ لکھوا کے بھجوایا ہے. اچھا, انصر طالب علم انجینئرنگ, یہ انہوں نے لکھا. کہاں سے ہے؟ یہ نہیں لکھا, طالب علم انجینئرنگ, لگتا ہے FSC کے ہیں بخص. امیر صاحب کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ اکثر دورے پر رہتے ہیں, کراچی, لاہور, دوسرے شہروں میں. اس دوران ان کے گھر والوں کے حقوق سلب نہیں ہو جاتے؟ گھر والوں کے حقوق سلب نہیں ہو جاتے؟ بچے ہیں, فیملی ہے. جی, 2 بیگمات ہیں, پتہ ہے سب کو. جس کو یہ پتہ ہے کہ امیر 4 مہینے گھر سے باہر رہتا ہے. اچھا جی, اچھی بات ہے. یعنی مجھے ایسے لوگوں سے ہمدردی ہے
جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے اس معنی میں ہمدردی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں مسئلے کا یعنی جواب یہ ہے کہ بھائی نے کہا کہ ہاں تقریباً 4 مہینے دورے سے مراد اسفار، ورنہ دورے سے کوئی اور مفہوم نہ لے لینا. تو اسفار کا سلسلہ رہتا ہے. البتہ یہ ہوتا ہے کبھی 3 دن کے لیے، کبھی 2 دن کے لیے، کبھی 4 دن کے لیے. یعنی ہر مہینے میں، رمضان شریف کو چھوڑ دیجئے، 1 آدھ مہینہ اور چھوڑ دیں، تو اگر سال کے 9-10 مہینے ایسے ہیں کہ ہر مہینے 2 مرتبہ اور کبھی 3 مرتبہ ٹریولنگ ہوتی ہے، جس میں 2 مرتبہ تو لوگوں کو معلوم ہے کہ 2 مرتبہ جمعہ لاہور پڑھانا ہوتا ہے، تو ہر مہینے 2 مرتبہ تو مجھے ٹریول کرنا ہے، اور کبھی یہ 3 مرتبہ بھی ہو جاتا ہے. اور جب 1 مرتبہ گھر سے کراچی سے میں جاتا ہوں تو کبھی 2.5 دن، کبھی 3 دن، کبھی 4 دن لگ جاتے ہیں. اس وقت جو ہم لاہور اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس مرتبہ غالباً 5 راتیں گھر سے باہر گزریں گی، 4 دن ہوں گے جو بھی آپ کہہ لیں. تو یہ 4 مہینہ مستقل نہیں ہوتا، یہ ٹکڑوں میں ہوتا ہے، 2-3 دن کا معاملہ. اور باقی یہ کہ اگر تو یہ رابطہ، انہوں نے ویسے 4 مہینے کا ذکر نہیں کیا. اچھا کیونکہ اکثر دورے پر ہے اکثر. ہاں تو چلے میں نے 4 مہینے بتا دیا. اچھا. اور 4 مہینے کی ترتیب میں نے آپ کو بتا دی کہ ہر مہینے میں کم سے کم 2 یا کبھی 3 مرتبہ جانا ہوتا ہے، لیکن 3 دن، کبھی 2.5 دن، کبھی 4 دن کے لیے. اور باقی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے. اگر یہ رابطہ کر لیں گے کسی طرح، ہمارے گھر والوں سے رابطے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے خواتین سے ہو جاتے ہیں، بچوں کے بچوں سے ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ بچوں سے پوچھیں، کوئی ہمارے یہاں کے بچوں سے پوچھیں، ہمارے بچوں سے کہ آپ کے ابا جان آپ کو ٹائم دیتے ہیں، تو وہ آگے سے کہیں گے بھائی ہمارے ابا آپ کو ٹینشن کیوں ہو رہی. یہ سے میں نے بچوں کا جواب دیا ہے. اگر دوسرے جوابات بھی لینا چاہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اور اس میں آج کے دور میں کچھ اور آسانی اللہ تعالیٰ نے کنیکٹیوٹی کی دے دی نا. مجھے یاد، ہم نے پچھلے مہینے گھریلو اسرے کے موضوع پر کام کیا. جی بالکل. تو یاد ہوگا ناظرین کو، میں نے اس وقت بھی کہا تھا اگر میں گھر سے باہر بھی ہوں تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ گھریلو اسرا وہ لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہی ہوتی ہے. یعنی میں آن لائن تو گھر والے بیٹھے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے پر اس کنیکٹیوٹی کے فوائد یہ ہیں کہ جن بچوں کے حفظ کے معاملات چل رہے ہیں اور بھی ہوم اسکولنگ پر بچے ہیں، ان کی پڑھائی کے معاملات، تو روزانہ ان سے رابطہ ہوتا ہے کہ کس کی کتنی پڑھائی ہو گئی، کتنا کوریج ہو گئی. کبھی سن بھی لیتا ہوں بعض آیات بچوں سے الحمدللہ. تو اللہ کا احسان ہے کہ تو کنیکٹیوٹی اس دور میں اللہ تعالیٰ نے سہولت دے دی ہے. ایک فائدہ محتاط استعمال کے ساتھ. تو اللہ کا احسان ہے کہ انشاءاللہ تھرڈ پارٹی کنفرمیشن بھی لیں گے تو ان کو اطمینان اور ترغیب ملے گی انشاءاللہ. انصر صاحب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. بہرحال اب تو رمضان المبارک میں آپ کے بھی جو ہیں وہ راتیں جو ہیں وہ مصروف رہیں گی ماشاءاللہ. اور پوری راتیں پورے گھر والوں کے ساتھ دورے ترجمہ قرآن میں ہم ہوں گے انشاءاللہ تعالی. وہ ساتھ ہی ہوں گے، ٹائم ساتھ ہی ہوگا، تو ان کو اور تسلی ہو جائے گی. جزاک اللہ جی. محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام امیر سے ملاقات رمضان اسپیشل اور مارچ 2025. اس میں ہم نے کچھ رمضان کے حوالے سے آپ سے باتیں کی اور آپ کے سوالات کے جوابات دیے. آپ ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں ہمارے ای میل کے ذریعے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے markaz@tanzeem.org. آپ ہمیں سوالات بھیجیں، ہم انشاءاللہ تعالی یہاں میرے محترم سے ان کے جوابات حاصل کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.